اعتراف قصور اور طلب توبہ کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحدة۔ اے اللہ، مجھے 3 باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں اور ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے۔ يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه۔ جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل میں سستی کی، دوسرے یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وَنِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي شُكْرِهَا۔ تیسرے، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کیں ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهه إليك۔ اور جو بات مجھے سوال کرنے کی جرأت دلاتی ہے وہ تیرا تفضل و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والوں ووفد بحسن ظنه إليك إذ جميع إحسانك تفضل وإذ كل نعمك ابتداء۔ اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیشہ شریک حال رہا ہے، کیونکہ تیرے تمام احسانات صرف تیرے تفضل کی بنا پر ہیں اور تیری ہر نعمت بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہے۔ فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل۔ اچھا پھر اے میرے معبود، میں تیرے دروازے عز و جلال پر ایک عبد مطیع و ذلیل کی طرح کھڑا ہوں۔ وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعين۔ اور شرمندگی کے ساتھ ایک فقیر و محتاج کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں۔ مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك۔ اس امر کا اقرار کرتے ہوئے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک معصیت کے علاوہ اور کوئی اطاعت از قبیل حمد و شکر نہ کر سکا۔ ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك۔ اور میں کسی حالت میں تیرے انعام و احسان سے خالی نہیں رہا۔ فهل ينفعني يا إلهي
إقراري عندك بسوء ما اكتسب. تو کیا اے میرے معبود یہ بدعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں میرے لیے سود مند ہو سکتا ہے؟ وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت. اور وہ برائیاں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں ان کا اعتراف تیرے عذاب سے نجات کا باعث قرار پا سکتا ہے؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك أم لزمني في وقت دعاي المقتول. یا یہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ پر غضب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو میرے لیے برقرار رکھا ہے. سبحانك لا أيأس منك وقد فتحت لي باب التوبة إليك. تو پاک و منزہ ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی بارگاہ کی طرف میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخفي بحرمة ربه. بلکہ میں اس بندہ ذلیل کی سی بات کہہ رہا ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا. الذي عظمت ذنوبه فجلت وأدبرت أيامه فولت حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت. جس کے گناہ عظیم اور روز افزوں ہیں، جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام ہو گئی، وغاية العمر قد انتهى وأيقن أنه لا محيص له منك ولا مهرب له عنك. اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ اور تجھ سے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة فقام إليك بقلب طاهر نقي. تو وہ ہمہ تن تیری طرف رجوع ہوا اور صدق نیت سے تیری بارگاہ میں توبہ کی. اب وہ بالکل پاک و صاف دل کے ساتھ تیرے حضور کھڑا ہوا. ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تطأطأ لك فانحنى. پھر کپ کپاتی آواز سے اور دبے لہجے میں تجھے پکارا، اس حالت میں کہ خشوع و تذلل کے ساتھ تیرے سامنے جھک گیا. ونكس رأسه فانثنى
قد أرعشت خشيته رجلاي وغرقت دموعه خداي، اور سر کو نہڑا کر تیرے آگے خمیدہ ہو گیا، خوف سے اس کے دونوں پاؤں تھرا رہے ہیں، اور سیل اشک اس کے رخساروں پر رواں ہیں۔ يدعوك يا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون، اور تجھے اس طرح پکار رہا ہے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبگاران رحم و کرم بار بار رحم کی التجا کرتے ہیں۔ ويا أعطف من أطاف بالمستغفرون ويا من عفوه أكثر من نقمته، اے ان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے گرد معافی چاہنے والے گھیرا ڈالے رہتے ہیں، اے وہ جس کا عفو درگزر اس کے انتقام سے فزوں تر ہے۔ ويا من رضا أوفر من سخطه ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز، اے وہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اے وہ جو بہترین عفو درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ ويا من عود عباده قبول الإنابة ويا من استصلح فاسدهم بالتوبة، اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر کیا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی چاہی ہے۔ ويا من رضي من فعلهم باليسير ويا من كافى قليلهم بالكثير، اے وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دیتا ہے۔ ويا من ضمن لهم إجابة الدعاء ويا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء، اے وہ جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اے وہ جس نے از روئے تفضل و احسان بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے۔ ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه، جن لوگوں نے تیری معصیت کی اور تو نے انہیں بخش دیا، میں ان سے زیادہ گناہگار نہیں ہوں، اور جنہوں نے تجھ سے معذرت کی اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا۔ وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت علي، ان سے زیادہ قابل سرزنش نہیں ہوں، اور جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے توبہ کو قبول فرما کر ان پر احسان کیا
ان سے زیادہ ظالم نہیں ہوں۔ أتوب إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما فرط من مشفق مما اجتمع علي۔ لہذا میں اپنے اس موقف کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی سی توبہ جو اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور خطاؤں کے ہجوم سے خوف زدہ، خالص الحياء مما وقع فيه، عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظم، اور جن برائیوں کا مرتکب ہوتا رہا ہے ان پر واقعی شرمسار ہو اور جانتا ہو کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دینا تیرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، وأن التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعب، وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكأد، اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور سخت سے سخت جرم سے چشم پوشی کرنا تجھے ذرا گرا نہیں ہے۔ وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك وجانب الإصرار۔ یقیناً تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے جو تیرے مقابلے میں سرکشی نہ کرے، گناہوں پر مصر نہ ہو، ولزم الاستغفار، وأنا أبرأ إليك من أن أستكبر، وأعوذ بك من أن أصر۔ اور توبہ و استغفار کی پابندی کرے، اور میں تیرے حضور غرور و سرکشی سے دستبردار ہوتا ہوں اور گناہوں پر اصرار سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں۔ وأستغفرك لما قصرت فيه، وأستعين بك على ما عجزت عنه، اور جہاں جہاں کوتاہی کی ہے اس کے لیے عفو و بخشش کا طلبگار ہوں، اور جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہوں ان میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں۔ اللهم صل على محمد وآله وهب لي ما يجب علي لك وعافني مما استوجب منك۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور تیرے جو جو حقوق میرے ذمے عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے، اور جس پاداش کا میں سزاوار ہوں اس سے معافی دے۔ وأجرني مما يخاف أهل الإساءة، فإنك مليء بالعاف مرجو للمغفرة۔
اور مجھے اس عذاب سے پناہ دے جس سے گناہگار ہراساں ہیں، اس لیے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے اور تجھ ہی سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ معروف بالتجاوز ليس لحاجتي مطلب سواك ولا لذنبي غافر غيره۔ اور تو اس صفت عفو و درگزر میں معروف ہے اور تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ حاشاك ولا أخاف على نفسي إلا إياك إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ حاشا و کلا، کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے تو بس تیرا، اس لیے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش و آمرزش سے کام لے۔ صل على محمد وآل محمد واقضي حاجتي وأنجح طلبتي واغفر ذنبي۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری حاجت بھر لا، اور میری مراد پوری کر، میرے گناہ بخش دے۔ وآمن خوف نفسي إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير آمين رب العالمين۔ اور میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کام تیرے لیے سہل و آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما، اے تمام جہان کے پروردگار۔